أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، ہم آج نماز کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہمیں نماز میں درپیش ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ دیکھیں، نماز وہ واجبات میں سے ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے قرۃ عین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو بارہا مرتبہ نماز کے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن نماز اللہ کے سامنے خشوع خضوع بندی کے اظہار کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ خالق کائنات کو ہمارا سجدہ مطلوب ہے۔ اب ہم نے وہ سجدہ کرنا ہے، اس خدا کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق کرنا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک مرتبہ انسان کا ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے تو انسان اس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اگر ایک غلام کام کر رہا ہے یا ایک نوکر کسی مولا کا کام کر رہا ہے تو کتنی محنت رغبت کے ساتھ کام کرتا ہے، کتنی توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس طرح جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم نے بھی اتنی محنت رغبت کے ساتھ ہی خالق کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے ہم ان احکام کے اوپر عمل کریں جو احکام خالق کائنات کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے، اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتایا کس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس میں خشوع اور خضوع بھی آئے گا اور اس نماز میں روحانیت بھی آئے گی۔ تو دیکھیں عزیزان من، جب میں نماز کے لیے مصلی عبادت پہ جاتا ہوں اس سے پہلے وضو کریں اور ایسا لباس پہنیں جو پاک ہو، غصبی بھی نہ ہو، اور لباس خصوصی طور پر کہا جاتا ہے کہ سفید لباس انسان پہن کر نماز پڑھے۔ اب میں مصلی عبادت پہ گیا ہوں، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا ہے، جس طرح کے واقعات آپ کے سامنے بہت ہی معروف اور مشہور بھی ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو علانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے نماز کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو ہمیں پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے نماز کے واجبات گہرا ہیں، ہم نے ان گہرا واجبات کو کیا کرنا ہے، انجام دینا ہے۔ ان واجبات میں سے سب سے پہلے ہے نیت۔ نیت میں یہ ہے کہ ہم نے دل میں قصد کرنا ہے، لازمی نہیں ہے ہم اپنی زبان سے وہ الفاظ دہرائیں میں بالفرض کیا 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتا ہوں، واجب قربتان اللہ، یہ کہنا ضروری نہیں ہے زبان سے، بلکہ دل میں قصد کا ہونا لازمی ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع عاجزی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل اور پست شمار کرنے کے لیے میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس میں دوسرا کیا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام بسا اوقات ہم کہتے ہیں کچھ یوں کر رہے ہوتے ہیں کچھ یوں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بلکہ کیا ہے اللہ اکبر، یعنی اپنی دونوں جو ہاتھ کی تلیپیاں ہیں ان کو بالکل خانہ کعبے کے حجر اسود کی طرف ہم نے اس کا رخ کرنا ہے، اللہ اکبر، اور اپنے دونوں بازوؤں کو نیچے لے کر جانا ہے۔ اور جب میں قیام کی حالت میں ہوں تو نماز کا خشوع اور خضوع کیسے ہوگا، میری نظر سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جب میری نظر خاک شفا پر ہوگی تو میں اللہ کے سامنے نہایت ہی متوجہ ہوں گا۔ اور اسی طرح جب میں رکوع میں جاؤں گا، یعنی جسے ہم اپنے زبان میں کیا کہتے ہیں گھٹنوں میں جانا، تو اس وقت اپنی جو میری پیٹھ ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی میری پیٹھ کے اوپر پانی بھی ڈالے تو وہ پانی وہاں پر ٹھہر جائے، دائیں بائیں حرکت نہ کرے، بالکل کمر میری جھکی ہونی چاہیے اور میرے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہونے چاہیے۔ یہ گھٹنوں پر ہاتھ کا ہونا واجب نہیں ہے، فقط یہی مقدار میں جھکیں کہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو اور پانی کیا ہے حرکت نہ کر سکے۔ اور رکوع کی حالت میں میں نے اپنے پاؤں کو کتنا کھولنا ہے، پاؤں کو میں نے اتنا کھولنا ہے کہ یا تو 3 کھلی ہوئی انگلیوں کے برابر یا 1 بالش کھلی ہونی چاہیے، اور میری نظر رکوع کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے۔ رکوع کا ذکر پڑھنے کے بعد جب میں کھڑا ہوں گا اور سجدے میں جاؤں گا
اب سجدہ کس حالت میں کرنا ہے؟ سجدے میں 7 اعضاء کا لگانا واجب ہے۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہم نے لگانی ہیں۔ ساؤ کا یوں ہوتا ہے، یوں ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، یعنی ہتھیلی اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، نہیں بلکہ واجبات میں سے کیا ہے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی لگانی ہے۔ رکوع کے بعد جب میں سجدے میں جا رہا ہوں، جو مرد حضرات ہیں سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر ٹیکیں گے، جو خواتین ہیں سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو ٹیکیں گے۔ سجدے کے واجبات میں سے ایک پیشانی ہے جو خاک شفا کے اوپر رکھنی ہے، یا ہر اس چیز کے اوپر رکھنی ہے جس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے۔ مثلا وہ جڑی بوٹیاں جو کھائی پی نہیں جاتی، ان کے اوپر بھی سجدہ کرنا صحیح ہے، جس طرح درختوں کے پتے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ اب واجبات میں سے پہلا پیشانی کا ٹیکنا ہے خاک شفا کے اوپر، دوسرا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اور 2 گھٹنے جو ہمارے ہیں انہی کو ہم نے کیا کرنا ہے، سجدے کی حالت میں زمین کے اوپر ٹیکنا ہے۔ اور 7ویں جو 2 مل کر بنتے ہیں وہ دونوں پاؤں کے یہ انگوٹھے ہیں، ان کا گوشت والا حصہ ہم نے لگانا ہے۔ بسا اوقات لوگوں کے ناخن کیا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ناخن لگے ہوتے ہیں یا انگوٹھے یوں لگے ہوتے ہیں، نہیں بلکہ کیا کرنا ہے، ہم نے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو لگانا ہے، اس کے گوشت والا حصہ لگانا ہے۔ یعنی ایک پیشانی ہو گئی، 2 ہاتھ کی ہتھیلیاں 3، دونوں میرے گھٹنے ہو گئے 5، اور 2 پاؤں کے انگوٹھے ہو گئے 7۔ اب سجدے کی حالت میں نے نظر کہاں پر رکھنی ہے؟ آنکھیں بند کرنی ہے؟ نہیں، آنکھیں بند نہیں رکھنی میں نے، بلکہ کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے اور اپنی نظر جو ہے میں نے ناک کی طرف کرنی ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ میری ناک بھی اس جگہ پر ہو جہاں پر سجدہ کرنا چاہیے، یعنی چھوٹی سی خاک شفا رکھ لیں، یا چٹائی ایسی ہے جو کیا ہے مثلا گھاس پھوس کے بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سجدہ صحیح ہے، یہ والی بات ہو گیا۔ اب میں جب اٹھا ہوں، اس کے بعد جن سے اس طرح جسے کہتے ہیں یعنی سکون کی حالت میں بیٹھنا، اسے عرف عام میں اتنا بیٹھنا کہا جائے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ آرام اور سکون و تحمل کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سجدہ کر لیا، میں اٹھا ہوں، سکون کی حالت میں بیٹھا ہوں، جن سے اس طرح کہتے ہیں۔ اب دوبارہ سجدے میں جانا ہے، میں نے ذکر پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سکون کی حالت میں پڑھا، پھر میں نے دوسرے سجدہ کیا، دوسرے سجدے میں وہی واجبات جو 7 ہیں وہ انجام دینی ہے، سجدے کا ذکر پڑھنا ہے، ذکر پڑھنے کے بعد میں اٹھوں گا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، یا بالفرض کیا میری دوسری رکعت ہے، میں نے تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے۔ اب تشہد کی حالت میں کس طرح بیٹھنا ہے؟ ہماری نظر اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے، اور ذکر کیا کرنا ہے؟ جو تشہد واجب ہے وہ ہم نے انجام دینا ہے، اس واجب میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے، اور یہ لازمی ہے اور واجب ہے، جو بندہ درود نہیں پڑھتا اس کا تشہد ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں گا، تیسری رکعت میں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو میں نے الحمد پڑھنی ہے، یا میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھنی ہے، یا میں نے تسبیحات اربع پڑھنی ہے۔ تسبیحات اربع کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ یا میں تسبیحات اربع پڑھوں، یا میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، ان دو میں سے ایک پڑھ سکتا ہوں۔ اب رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد دوبارہ وہی سجدے کرنے ہیں، اگر 3 رکعت ہے تشہد اور سلام پڑھنا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اکثر عوام کے درمیان، وہ یہ کہ مثلا مجھے شک پڑ جاتا ہے میری دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اب کیا کریں؟ یہاں پر دیکھیے عزیزان، 3 پہلو ہیں۔ اگر وہ میری نماز تھی صبح کی، اس میں مجھے شک پڑ جاتا ہے، میری نماز باطل۔ اگر میری نماز تھی مغرب کی، اس میں شک پڑ جاتا ہے، میری نماز باطل ہے۔ اگر مجھے شک پڑا ہے ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، اس کا حل ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے شک کس حال میں پڑا ہے۔ اگر میں نے ایک سجدہ کر لیا ہے، دوسرے سجدہ ابھی میں نے نہیں کیا، یعنی ذکر پڑھ رہا تھا مجھے شک پڑ گیا، اب میری نماز باطل ہے۔ اگر مجھے دوسرے سجدے کا ذکر پڑھنے بعد یا ایک شک پڑا ہے کہ میری دوسری ہے چوتھی ہے، تو نماز ہم نے نہیں توڑنی، بلکہ ہم نے 4 کے اوپر بنیاد رکھتے ہوئے نماز کو تمام کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح ہم شک پڑ جاتے ہیں ہماری تیسری رکعت ہے یا چوتھی ہے، تو ہم نماز کو نہ توڑیں، اگر ہم نے نماز کو توڑ لیا دوبارہ اسی نماز کی نیت
ابتدا سے کر لے تو ہماری یہ دوسری نماز بھی باطل ہو جائے گی، پہلی بھی باطل ہو جائے گی۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم نے 4 کے اوپر بنیاد رکھنی ہے۔ 4 پر بنیاد رکھنے کے بعد یعنی تشہد پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، اس کے بعد یا تو 1 رکعت نماز احتیاط میں نے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، یا میں نے 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اور نماز احتیاط کا طریقہ کیا ہے؟ نماز احتیاط کا طریقہ ہے کہ سلام میں نماز کے بعد یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری نماز ختم ہو گئی، فوراً میں کھڑا ہو جاؤں گا، یا 2 رکعت نماز مثلا بیٹھ کر جو پڑھنی ہے اس کی نیت کروں گا۔ اس میں فقط سورہ فاتحہ پڑھنی ہے میں نے، دوسری صورت میں نے نہیں پڑھنی۔ رکوع کروں گا، سجدے کروں گا، سجدے کے بعد میں نے تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد کس طرح پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرے کیا نماز احتیاط ہو گئی ہے۔ اب ایک شک ہمیں اور پڑ جاتا ہے بالفرض کیا مثلا پہلے 2 رکعت اور 4 رکعت میں شک پڑا تھا، اب ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، یہ 4 پڑھی ہے۔ بالکل گیا نہیں، اگر مجھے دوسرے سجدے کے ذکر میں شک پڑا ہے تو میں 4 کے اوپر بنیاد رکھ کر نماز کو تمام کروں گا۔ نماز کے فوراً بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھوں گا، 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھوں گا۔ اگر بالفرض کیا میری تھی دوسری، جو 2 رکعت نماز میں نے احتیاط پڑھی تھی، 2 اور 2 4 ہو جائے گی۔ اگر بالفرض کیا میری تھی تیسری، تو میں نے جو 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھی ہے وہ 1 شمار ہوتی ہے، اور اگر تیسری تھی وہ 1 یہ 4 ہو جائیں گی۔ اب ایک شک پڑ جاتا ہے ہمیں نماز کی حالت میں، تو اس کا حل یہ ہے، نماز ہم نے نہیں توڑنی بلکہ کیا ہے اس کا تدارک کرنا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے تشہد بھول گیا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ تشہد میں بھول گیا ہوں، اگر مجھے اگلی رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے مجھے یاد آیا ہے تو فوراً میں بیٹھ جاؤں گا، تشہد پڑھوں گا۔ تشہد پڑھنے کے بعد دوبارہ تیسری رکعت یا چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں تو اس کے لیے کیا ہے، میں قیام کروں گا، ذکر پڑھوں گا، پھر رکوع میں جاؤں گا۔ اگر مجھے رکوع میں داخل ہونے کے بعد یاد آیا ہے تو اب اس کا حل کیا ہے، میں نماز کو جاری رکھوں، میری نماز باقی نہیں ہوئی، کیونکہ تشہد غیر رکن ہے۔ واجبات کی نماز جو وغیرہ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے رکن، ایک ہے غیر رکن۔ رکن وہ ہے جنہیں بھول کر یا جان بوجھ کر انسان چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ غیر رکن کیا، اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز باطل ہوگی، اگر بھول کر چھوڑیں گے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ رکن کون سے ہیں؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام بمتصل رکوع، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے جو تھوڑا سا ہم نے قیام کرنے سے قیام بمتصل رکوع کہتے ہیں۔ رکوع، 2 سجدے مل کر رکن بنتے ہیں، یہ 5 ارکان ہیں، انہیں بھول کر یا جان بوجھ کر ہم نے چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہیں اگر ہم نے بھول کر چھوڑا ہے تو دیکھا جائے گا ایک رکن سے دوسرے رکن کے درمیان ہم نے مثلا کوئی چیز ہم نے چھوڑ دی ہے، دوسرے رکن میں داخل ہونے کے بعد اگر ہمیں یاد آیا ہے تو ہم اپنی نماز کو جاری رکھیں، اس کی پرواہ ہمیں نہیں کرنی۔ اگر دوسرے رکن میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں یاد آیا، ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، میں نے نماز سٹارٹ کی، بالفعل کیا میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا ہوں، میں نے کیا ہے دوسری سورت کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ اب ابھی میں رکوع میں نہیں گیا، مجھے یاد آ گیا ہے میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، میں پڑھ لوں گا، دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھوں گا، چھوٹی سورت پڑھوں گا، رکوع کروں گا۔ اب اگر بالفعل کیا مجھے رکوع کی حالت میں یاد آیا، میں نے رکوع کے بعد مثلا بالفعل کیا میں نے سورت نہیں پڑھی تھی، تو اب کیا ہے نماز کو بھی جاری رکھوں، مجھے پیچھے پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک بندہ سجدہ بھول جاتا ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر اگلی رکعت کے رکوع سے پہلے مجھے یاد آ گیا ہے تو میں کیا کروں گا، دوبارہ واپس جاؤں گا، دوسرا سجدہ انجام دوں گا، دوسرا سجدہ بجا لاؤں گا، پھر میں اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اگر مجھے رکوع کے بعد یاد آیا ہے تو میں نماز کو جاری رکھوں گا، کیونکہ 2 سجدے مل کر ایک رکن بنتے ہیں، ایک سجدہ رکن نہیں بنتا۔ اب اس کی کیا کروں گا، میں نماز کے بعد اس کی قضا کروں گا، اسی طرح جس طرح تشہد میں بھول گیا تھا، نماز کے بعد میں نے اس کی قضا کرنی تھی، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے 2 سجدے سہو انجام دینی ہے۔
اور اسی طرح یہ انشاءاللہ ہماری نماز کیا ہو جائے گی 100% ٹھیک ہو جائے گی۔ جو اس میں غلطیاں ہیں نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں الہی ہذہ صلاتی صلیتھا، اس دعا میں یہ الفاظ ہیں، اگر اس میں کوئی خلل آ گیا تو میرا اللہ تو اس میں کیا کر پورا فرما اور میری خطاؤں کو کیا ہے معاف فرما۔ یہ نماز کا ایک جامع طریقہ ہے، یعنی قیام کرنا ہے، قیام کے بعد تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کے بعد وہی قیام کی حالت میں پھر رکوع، سجدہ، تشہد اور جو نظر ہے اسی طرح نصاب میں مخصوص بتائی ہے اسی طرح رکھنی ہے انشاءاللہ۔ اس طرح نماز میں کیا ہے خلوص آئے گا۔ اور ایک چیز کہ ایک بندے نے سورہ فاتحہ یا دوسری جو سورت مثلا پہلی رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اس کو نہیں آتی، اس کو پر لازم ہے کہ وہ اس کو سیکھے۔ اگر وہ بیچارہ نہیں سیکھ سکتا یا کوئی ذہن ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ انجام دے۔ اب جب جماعت کے ساتھ انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے سورہ فاتحہ اور دوسری صورت اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کا ذکر پیش نماز کے پیچھے سنیں، اور باقی جو اذکار ہیں وہ خود پڑھیں۔ کون سی اذکار ہیں؟ رکوع میں نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اٹھوں گا سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے کے لیے اللہ اکبر، سجدے کا ذکر پڑھنا ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اٹھوں گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دوسرا سجدہ وہی ذکر پڑھنا ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ، سورہ توحید۔ اب میں نے قنوت کرنا ہے، قنوت کرنا ہے تو میری نظر میری دونوں ہاتھوں کی طرف ہونی چاہیے، اور میرے دونوں ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے کہ جو میری داڑھی کے نیچے اور میری نظر ہتھیلیوں پر آ سکے، میرا ہتھیلی خالی ہے، میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اب اس میں مختلف دعائیں ہیں، جو دعا مرضی آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اکثر بہتر جو ہے یہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رکوع میں جانا ہے، رکوع کا ذکر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر قیام کی حالت میں پھر سجدہ۔ اب تشہد پڑھنا ہے، تشہد میں کیا ہے واجب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تسبیحات اربع پڑھیں گے جو ہم نے پہلے بتایا ہے۔ ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، یا میں سورۃ فاتحہ پڑھوں یا میں تسبیحات اربع پڑھوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع کے بعد سجدے۔ اب اگر تیسری تھی تو میں نے کیا پڑھنا ہے؟ تشہد پڑھنا ہے، تشہد کے بعد میں نے کیا پڑھنا ہے؟ سلام پڑھنا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ اس کے بعد سجدہ شکر انجام دینا یہ بھی مستحب ہے، تسبیح کی تاکید کی گئی ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس طرح نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے پڑھنے کی تاکید کی ہے، تاکہ ہماری نماز میں خشوع خضوع اور روحانیت آئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔